عمران نے اپنی جیب سے 500 روپے نکال کر دونوں کشمیری مجاہدوں کو دیے۔ یہ رقم وہ دلاری کی کوٹھی سے چلتے وقت اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے کہا یہ رقم راستے میں تمہارے کام آئے گی، تم بنارس میں نئے کپڑے خرید کر پہن سکتے ہو۔ دونوں مجاہدین جلدی سے ناشتہ کرنے لگے۔ امام صاحب ایک ڈول میں چائے بھی لے آئے۔ عمران نے صرف چائے کا ایک کپ پیا۔ امام صاحب تھوڑی دیر کے بعد باہر چلے گئے۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جماعت کھڑی ہونے والی تھی۔ امام صاحب اپنے آدمی کو دیکھنے لگے۔ 5-7 منٹ گزرے ہوں گے۔ امام صاحب اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر آ گئے جس کا پہناوا بنگالی تھا۔ امام صاحب نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے مجاہدین سے کہا یہ اپنی ویگن لے کر آیا ہے، دن کی روشنی ہونے سے پہلے یہ تمہیں شہر سے باہر ایک محفوظ مقام پر پہنچا دے گا اور خود بھی تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس جگہ تم سارا دن چھپے رہو گے، پھر بنارس کو جانے والی رات کی گاڑی سے تم لوگوں کو کلکتے سے روانہ ہو جانا ہے۔ عمران نے کشمیری مجاہدوں سے پوچھا کیا تم مطمئن ہو؟ دونوں نے کہا وہ ہر طرح سے مطمئن ہیں اور ان کے نزدیک کلکتے کے علاقے سے نکلنا ہی کافی۔ اس کے بعد تو انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ بنارس تک وہ کئی بار آتے جاتے رہتے ہیں اور بنارس میں ان کے کچھ ساتھی بھی موجود ہیں۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد عمران نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور کہا محترم مجھے بھی اجازت دیجیے، مجھے بھی صبح ہونے سے پہلے اپنے کمینگاہ میں پہنچنا ہے۔ عمران نے کشمیری مجاہدوں سے بھی ہاتھ ملایا اور حجرے کے بھی دروازے سے ہوتے ہوئے اندھیرے میں گلیوں میں نکل گیا، اور گلیوں میں چلنے کی بجائے اس نے ذکریہ اسٹریٹ کی طرف سے ہو کر جانے کا ارادہ کیا، اور وہ کیونکہ اتنا گنجان آباد علاقہ نہیں تھا اور رات کو گشت لگانے والی پولیس کا بھی خطرہ ہو سکتا تھا، عمران کو صرف اس بات کی فکر تھی کہ اس کے پاس پستول اور ایک چاقو تھا جو پولیس برآمد نہ کر لے۔ چنانچہ وہ پولیس کی نظروں سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتفاق سے اسے ایک ٹیکسی مل گئی، وہ اس میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو اس علاقے کی طرف چلنے کے لیے کہا جہاں فوجی ٹھیکیدار لالا ٹکم چند کا بنگلہ تھا اور جس بنگلے میں دلاری یقیناً اس کا بےتابی سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ پستول کسی طرح پھینک بھی سکتا تھا اور اسے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا، مگر یہ پستول دلاری کے عاشق زار لالا ٹکم چند کا ذاتی پستول تھا اور دلاری نے اسے دیا تھا۔ یہ پستول عمران نے دلاری کو واپس کرنا تھا۔ دن نکل آیا تھا۔ جب عمران لالا جی کے بنگلے میں پہنچا تو بنگلے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جہاں کے مالک 11 بجے تک اٹھتے ہوں وہاں کے نوکر 10 بجے تک تو ضرور سوئیں گے۔ بنگلے کے دونوں نوکر اپنی کوٹری کے باہر چارپائیوں پر سوئے ہوئے تھے۔ عمران پیچھے کی طرف سے ہوتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا مشن خیر و عافیت سے ہو گیا ہے۔ وہ غسل خانے میں منہ دھو کر نکلا ہی تھا کہ دلاری اس کے بیڈ روم میں داخل ہو گئی۔ آتے ہی اس کے ساتھ لپٹ گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی بھگوان کا شکر ہے کہ تم واپس آ گئے ہو، میں ساری رات نہیں سو سکی۔ جس کام کے لیے تم گئے تھے کیا وہ ہو گیا؟ ہاں، کمانڈو عمران نے دلاری کو الگ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں، میں نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ لالا جی تو دن 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ کمانڈو عمران کے لیے ابھی دلاری کی دلجوئی بڑی ضروری تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ دلاری کو اس نے لالا جی کا پستول واپس کر دیا۔ اس کے چلانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ عمران نے کہا پھر تم نے ان دونوں کو کس طرح قید سے نکالا؟ دلاری کے سوال پر عمران نے کہا بس نکال لیا، اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ہمارا یہاں کب تک کا قیام ہے؟ عمران یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اگنی میزائلوں کی کھیپ چندر پور کے ایمونیشن سٹور میں کب تک آئے گی، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ لالا ٹکم چند اس وقت تک چندر پور میں اپنے بنگلے میں ہی قیام پذیر رہے گا جب تک اگنی میزائلوں کی سپلائی یہاں نہیں پہنچ جاتی، اور جب تک لالا جی یہاں ہیں دلاری کو بھی یہیں رہنا پڑے گا۔ دلاری کہنے لگی میں کچھ کہہ نہیں سکتی، کل رات لالا جی کہہ رہے تھے شاید اگلے ہفتے فوجی ایمونیشن کی سپلائی پہنچے گی، اس کے بعد ہم یہاں سے بھوپال کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس کا مطلب تھا دوسرے اہم مشن میں بھی صرف 1 ہفتہ رہ گیا تھا اور عمران کو اس عرصے میں کے دوران اپنے منصوبہ بندی کرنی تھی۔ یہ مشن ایسا تھا کہ اس منصوبے کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ اتنے بڑے میزائلوں کے ذخیرے کو تباہ کرنا جس کی سیکیورٹی کا زبردست انتظام ہو، عمران کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کا ساتھی کمانڈو جبران بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ جبران کو بلا بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ مشن اسے اسی طرح پایا تکمیل تک پہنچانا تھا، بس ایمونیشن سٹور میں بم پھینک کر آگ لگا دی جائے، یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ بھارتی فوجی اتنے بھی احمق اور غافل نہیں تھے کہ کمانڈو عمران ان کے ایمونیشن سٹور میں گھس کر پیٹرول بم پھینک کر واپس آ جائے۔ کشمیری مجاہدین سے ہمدردی رکھنے والے امام صاحب کی
صرف اتنی ہی مدد کر سکتے تھے کہ اسے دیسی ساخت کا کوئی بم مہیا کر دیتے، اور دیسی ساخت کا بم اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس مشن کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ ٹائم بم ہی تھا۔ عمران نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں امام صاحب سے بات کرے گا، شاید ان کی دوست سے کوئی دوسرا دماغہ خیز مواد مل سکے۔ دوپہر کے بعد کمانڈو عمران امام صاحب کے پاس پہنچا۔ انہوں نے عمران کو بتایا کہ دونوں کشمیری مجاہد خیریت سے بنارس پہنچ چکے ہیں اور جموں کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے عمران سے پوچھا کہ تمہارا آگے کیا ارادہ ہے؟ عمران نے انہیں اپنی مشکل بیان کر دی۔ امام صاحب کچھ دیر سوچ میں پڑے رہے۔ وہ دونوں حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد امام صاحب نے عمران سے کہا کہ مجھے 1-2 دن کی مہلت ہو، میں اپنے آدمیوں سے بات کرنے کے بعد تمہیں کچھ بتا سکوں گا۔ عمران 1 دن کے بعد آنے کا وعدہ کر واپس چلا گیا۔ وہ لالا جی کے بنگلے میں گیا تو لالا جی لان میں بیٹھے دلاری کے ساتھ چائے نوش فرما رہے تھے۔ عمران انہیں پرنام کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دلاری بھی اس کے پاس آئی۔ لالا جی چلے گئے، آج ان کا ڈنر باہر ہے، وہ رات کو دیر سے آئیں گے۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ عمران بولا، بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا تھا، ذرا کلکتے کی سیر کو نکل گیا تھا۔ دلاری اس کے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی، آج ہم بھی کلکتے کے کسی ہوٹل میں ڈنر کریں گے، یہاں کے دال چاول اور رسگلے بہت مشہور ہیں۔ عمران کسی ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہتا تھا جہاں وہ خاص طور پہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنے، لیکن اسے دلاری کی خوشنودی کی بھی حاصل کرنی تھی، وہ اسے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ دلاری کہنے لگی، دونوں مجاہد قیدیوں کے فرار کی وجہ سے ملٹری پولیس نے رات گشت لگانے والے سپاہیوں کے ساتھ وہاں کے کسی سادھو کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ کیا وہاں کوئی سادھو بھی تھا؟ عمران نے کہا، وہاں بھیرو جی کی گفا تھی، میں نے تو وہاں کسی سادھو کو نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے وہاں کوئی سادھو رہتا ہو، ملٹری پولیس نے شک کی بنا پر اسے پکڑ لیا ہو۔ دلاری نے تفتیش کے لہجے میں پوچھا، تمہیں تو وہاں کسی نے نہیں دیکھا نا؟ بالکل نہیں، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں جواب دیا، لیکن سادھو کی گرفتاری سے وہ کچھ بے چین ضرور ہوا تھا۔ یہ سادھو عمران کو پہچان سکتا تھا، لیکن ابھی وہ پولیس کی حراست میں تھا، اس کے باوجود اس نے عمران کا حلیہ ملٹری پولیس کو ضرور بتا دیا ہوگا۔ مصالحت کا تقاضا یہی تھا کہ عمران کہیں باہر نہ جائے، خاص طور پر وہ ہوٹلوں وغیرہ میں جانے سے گریز کرے، مگر دلاری اسے اپنے ساتھ ایک ہوٹل میں ڈنر کے لیے لے جانا چاہتی تھی اور وہ اسے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دلاری سے اتنا ضرور کہا، دلاری جی، اگر کسی ہوٹل میں دال چاول کا ڈنر ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں کسی عام سے بنگلے ہوٹل میں جانا چاہیے، یہ چیزیں ہم عام بنگلہ ہوٹل میں بھی ذائقوں کے ساتھ مل سکتی ہیں، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دراصل عمران کسی ہوٹل کے کیمرے سے بچنا چاہتا تھا۔ دلاری کے ذہن میں یہ بات آ گئی اور کہنے لگی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے معلوم ہے جہاں دریائے ہیگلی کے کنارے چندر بھون کا نام کا ایک بنگالی ہوٹل ہے، وہاں کے دال چاول اور رسگلے بہت مشہور ہیں، بس وہیں جا کر ڈنر کریں گے۔ عمران نے کہا۔ رات کو دلاری نے گاڑی نکالی، عمران کو ساتھ بٹھایا اور چندر بھون نامی بنگلہ ہوٹل کی طرف چل پڑی۔ یہ چھوٹا سا غیر معروف ہوٹل تھا اور دریائے ہیگلی کے کنارے ذرا ہٹ کر واقع تھا۔ ہوٹل کے باہر بھی میز کرسیاں لگی ہوئی تھی جہاں لوگ بیٹھ کر دال چاول کھا رہے تھے۔ عمران باہر نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، مگر دلاری نے اس سے اصرار کیا کہ دریا کی طرف سے بڑی خوشگوار ہوا آ رہی تھی۔ دلاری کچھ زیادہ ہی رومانٹک ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2-4 دن کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے، میں بھوپال چلی جاؤں گی جہاں میرا گھر ہے، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ عمران نے کہا، میں دلی اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ دلاری کچھ خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد پھر آہستہ سے کہنے لگی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے ساتھ بھوپال چلو؟ وہاں جا کر میں کیا کروں گا؟ عمران نے بے ساختہ ہو کر کہا۔ دلاری نے کہا، میرے پاس رہنا۔ کیا تمہیں میرے پاس رہنا اچھا نہیں لگتا؟ عمران کو بھی دلاری کی ضرورت تھی، اس نے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں بولنی تھی۔ وہ فوراً بولا، کیوں نہیں اچھا لگتا؟ جب تم مجھے اچھی لگتی ہو تو تمہارے ساتھ رہنا مجھے کیوں نہیں اچھا لگے گا؟ دلاری خوش ہو کر بولی، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں بھوپال جانے کی بجائے ممبئی چلتے ہیں، وہاں میری سہیلی رہتی ہے، اس کے پاس جا کر ٹھہریں گے، ہم وہاں 1 سال بھی رہیں تو وہ ہمارے پر کوئی اعتراض نہیں کرے گی۔ عمران نے کہا، لیکن 1 سال کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہونا ہوگا، ہماری ساری زندگی تو اکٹھے نہیں گزرے گی۔ دلاری نے کہا، کیا ہم ساری زندگی اکٹھے نہیں گزار سکتے؟ ممبئی میں جا کر شادی کر لیں گے، تم دوسرے مذہب کے ہو، پھر کیا ہو گیا؟ بھارت میں تو اس طرح کی کئی شادیاں ہوئی ہیں۔ عمران نے کہا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کہتی تو تم ٹھیک ہو، اچھا بھوپال جا کر اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ دلاری کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اسے عمران سے ہرگز اس جواب کی امید نہیں تھی۔ اس نے بے اختیار بولا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ عمران نے کہا، تو تم مجھے کیا جھوٹا سمجھ رہی ہو؟
کیا میں نے تم سے پریم نہیں کیا؟ دلاری نے جواب میں ہاتھ تھام لیا اور بولی، یقین جانو میں تمہاری خدمت کروں گی، تمہاری خدمت کو ایک جنت بنا دوں گی۔ عمران نے دل میں کہا، میں تمہارے جنت دوزخ سے بہت زیادہ دور ہوں بی بی، مگر اوپر سے وہ دلاری سے اظہار محبت کرتا رہا۔ اس دوران عمران نے محسوس کر لیا تھا کہ بنگلہ ہوٹل کے باہر ایک طرف لوہے کی کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی جس نے بنگالیوں کا لباس اور دھوتی کرتا پہن رکھا ہے، عمران کی طرف بار بار دیکھ رہا ہے۔ عمران کوئی اناڑی نہیں تھا، اس نے اس آدمی کو اپنی ہی نظروں میں پہچان لیا کہ یہ CID کا آدمی ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس ہی کا آدمی ہو، کیونکہ ایک دن پہلے کلکتے کی فوجی گزین سے 2 کشمیری مجاہدین بھارتی گارڈز کو قتل کر کے بعد فرار ہو چکے تھے۔ عمران ہوشیار ہو چکا تھا، لیکن اب اس کی توجہ دلاری کی گفتگو سے ہٹ گئی تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس آدمی سے بچنے کی کیا صورت اختیار کی جائے۔ عمران جانتا تھا یہ آدمی اس کے پیچھے پڑ گیا تو اس کا بچنا مشکل ہوگا۔ انٹیلیجنس کا یہ آدمی اس کا پیچھا کرتا ہوا چندن پور سے والے بنگلے کی طرف سے آیا تھا اور بنگلے کی نشاندہی کر سکے گا۔ عمران نے اپنے ذہن میں ہنگامی حالات میں ایک منصوبہ بنا لیا۔ دلاری مسلسل باتیں کر رہی تھی۔ اپنے سوچے ہوئے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے عمران نے دلاری سے کہا، کیوں نہ وہاں سے وکٹوریہ میموریل کی طرف سیر کو چلیں، یہ وہ تو رات کو 11 بجے تک بھی کھلا رہتا ہے۔ دلاری بڑی خوشگوار موڈ میں آ گئی تھی، کہنے لگی، ضرور چلیں گے۔ وکٹوریہ میموریل کا تو ایک بڑا گیٹ تھا جو جھیل والے باغ کی طرف تھا، اس کا ایک دروازہ بھی تھا جو کہ پچھواڑے کی طرف سے ہوتے ہوئے نوکروں اور ملازموں کے کوارٹر کے پاس سے کھلتا تھا۔ ہوٹل سے نکل کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر وکٹوریہ میموریل کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمران نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے اٹھتے ہی انٹیلیجنس کا آدمی بھی کرسی سے اٹھ کر ان کے پیچھے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے چلنا شروع ہو گیا ہے۔ جب دلاری اور عمران گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے تو انٹیلیجنس کا آدمی نے ایک اشارہ کیا اور ایک درخت کے نیچے سے جیپ نکل کر ان کی طرف بڑھی۔ اب اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ یہ انٹیلیجنس کا آدمی اور پولیس جیپ ساتھ لایا ہے۔ کلکتے کے بازاروں روشنیوں میں جگمگا رہے تھے۔ ان بازاروں کی روشنیوں میں انٹیلیجنس والے کی جیپ دیکھنا کوئی دشوار کام نہیں تھا۔ عمران اپنے سامنے لگے ہوئے آئینے میں انٹیلیجنس کی جیپ کو دیکھ رہا تھا، وہ برابر اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے وکٹوریہ میموریل کی روشن عمارت سامنے آئی اور عمران نے دلاری سے کہا، گاڑی گیٹ کے پاس ہی کھڑی کر دینا، پارکنگ میں گاڑی نکلنا مشکل ہے۔ دلاری ایک وفادار بیوی کی طرح عمران کا ہر حکم مان رہی تھی۔ گاڑی گیٹ کے قریب ہی ایک طرف کر کے کھڑی کر دی گئی اور اسے لاک کر دیا گیا۔ یہاں بھی ایک آدمی گاڑیوں کی رکھوالی پر مقرر تھا اور یہاں کی ڈبل فیس ادا کرنی پڑتی تھی۔ دونوں وکٹوریہ میموریل کی عمارت میں آ کر نوادرات وغیرہ دیکھنے لگے۔ عمارت کی ایک اونچی کھڑکی میں سے عمران نے ایک نگاہ گیٹ کی طرف ڈالی۔ اسے تیز روشنیاں نظر آئی۔ اس نے دیکھا کہ انٹیلیجنس کی جیپ ایک طرف کھڑی ہے، اس کا مطلب تھا کہ انٹیلیجنس کا آدمی اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کچھ دیر عجائب گھر کے مختلف کمروں کی سیر کرنے کے بعد عمران نے دلاری کو کہا، دلاری مجھے اچانک یہ کام یاد آ گیا ہے، مجھے یہ کام ہر حالت میں کرنا ہوگا، تم مجھ سے اس کام کے بارے میں بالکل نہ پوچھنا کیونکہ میں تمہیں بتا نہیں سکوں گا، اور اس وقت میں تمہیں جیسے ہی کہتا ہوں کہ ویسے ہی کرنا۔ دلاری کچھ پریشان سی ہو گئی لیکن فوراً ہی سنبھل گئی اور بولی، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، لیکن تمہیں تو کوئی خطرہ نہیں۔ عمران نے کہا، مجھے بالکل کوئی خطرہ نہیں، اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ دلاری نے پوچھا۔ عمران نے کہا، تم کم از کم آدھے ایک گھنٹہ اس جگہ پر ٹھہرو، آدھے گھنٹے کے بعد یہاں سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھو گی اور واپس بنگلے میں چلی جاؤ گی۔ میں رات کو کسی بھی وقت تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، دلاری نے بڑے اطمینان سے اسے جواب دیا۔ وہاں سے وہ عورتوں اور مردوں کی عجائب گھر کی تصویریں دیکھتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کافی رش تھا۔ اس رش میں عمران خاموشی کے ساتھ دلاری سے الگ ہو گیا۔ اب اس عمارت کے عقبی دروازے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ صدر دروازے کی طرف سے نکلنا چاہتا تھا۔ گیٹ کے قریب آ کر اس نے ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے بڑی گہری نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ انٹیلیجنس کی جیپ دلاری کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر نارمل طریقے سے کھڑی تھی۔ اس کے قریب ہی وہی دھوتی والا انٹیلیجنس کا آدمی سٹول پر بیٹھا تھا۔ اس کا رخ دلاری کی گاڑی کی طرف تھا۔ عمران اب اس کا اپنی طرف خاص توجہ دلانا چاہتا تھا، چنانچہ وہ اس کے سامنے سے گزرنے کی بجائے گاڑی کی طرف آیا اور اس کا بونٹ کھول کر انجن کو چیک کرنے لگا۔ گاڑی کی ڈپلیکیٹ چابی اس کے پاس تھی، دکھانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کے سامنے سے گزر کر گاڑی کی طرف آیا۔
اور اس نے بونٹ کھول کر جھک کر انجن کو دیکھنے لگا۔ گاڑی کی ڈپلیکیٹ کی اس کے پاس تھی۔ دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، انجن کو 2-3 بار سٹارٹ کر کے خود ہی بند کر دیا۔ باہر نکل کر بونٹ کو اٹھایا اور ایک بار پھر جھک کر انجن کو چیک کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے بونٹ کو بند کیا، گاڑی کو لاک کیا اور ایک طرف کھڑے ہو کر پیچھے دیکھنے لگا، جیسے کسی ٹیکسی یا رکشے کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اور اب وہ ٹیکسی پر واپس جائے گا۔ انٹیلیجنس کے آدمی کو عمران کی یہ حرکت دیکھ کر شک ہوا تھا اور اسے اس سے غرض نہیں تھا۔ اس کے ساتھ جو عورت تھی اس سے وہ لازمی ملنا چاہتا، کوئی سروکار نہیں تھا۔ اتنے میں خالی ٹیکسی آئی تو عمران نے اس میں بیٹھ کر ڈرائیور سے کہا، ساتھ ہاوڑہ پل کی طرف چلو۔ جیسے ہی ٹیکسی چلی، انٹیلیجنس والا آدمی بھی جیپ میں سوار ہو کر عمران کے پیچھے لگ گیا۔ عمران نے اگلے چوک میں جا کر سامنے آنے والے آئینے میں دیکھ لیا، انٹیلیجنس کی جیپ اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ عمران نے ٹیکسی والے کو کلکتے کی سڑکوں پر گھمانا شروع کر دیا۔ وہ ایک سٹور میں گیا، وہاں سے نکل کر وہ دوسرے سٹور میں گیا، اس کے بعد پھر ہاوڑہ برج کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بھی جیپ میں سوار ہو کر جیپ عمران کے پیچھے لگا دی۔ عمران نے اگلے چوک میں جا کر سامنے والے آئینے میں دیکھ لیا، انٹیلیجنس کی جیپ اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ عمران نے ٹیکسی کو کلکتے کی سڑکوں پر گھمانا شروع کر دیا۔ وہ ایک سٹور میں گیا، وہاں سے نکل کر وہ دوسرے سٹور میں گیا، اس کے بعد ہاوڑہ برج کی طرف روانہ ہو گیا۔ انٹیلیجنس کی جیپ برابر اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ جس وقت وہ ٹیکسی سے نکل کر سٹور میں جاتا تھا تو انٹیلیجنس والا آدمی بھی اس کے ساتھ ہی سٹور میں داخل ہو جاتا تھا اور پھر اس کے ساتھ باہر آتا تھا۔ عمران کو اب اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ آدمی اتنی جلدی سے آرام سے اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ عمران ٹیکسی کو ہاوڑہ ریلوے اسٹیشن کی طرف لے گیا۔ وہاں سے کچھ دوری پر شہر کا مشہور بہو بازار تھا۔ بہو بازاردان کو معلوم تھا کہ امپیریل رسگلہ شاپ ہے۔ عمران ایک بار وہاں جا چکا تھا۔ اس رسگلے کی شاپ کے ساتھ باتھ روم کا ایک دروازہ بھی عقبی گلی میں کھلتا تھا۔ عمران نے بہو بازار میں آ کر ٹیکسی امپیریل رسگلہ شاپ کے سامنے کھڑی کروائی اور ڈرائیور کو بھرپور کرایہ ادا کیا۔ یہاں سے ابھی جانا مت، میں 10 سے 15 منٹ میں واپس آؤں گا۔ اگر میں 10 منٹ تک واپس نہ آیا تو بے شک چلے جانا۔ عمران نے ڈرائیور کو 10 روپے کا انعام دیا۔ ٹیکسی سے اترنے کے بعد رسگلہ شاپ میں جانے سے پہلے اس نے اچڑتی ہوئی نگاہ میں پیچھے دیکھ لیا تھا کہ انٹیلیجنس کی جیپ بھی اس کے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عمران اس رسگلہ شاپ میں داخل ہو کر ایک میز پر بیٹھ گیا۔ یہ ہوٹل کی طرز کی دکان تھی اور وہاں بنگالی عورتیں اور مردوں کا رش تھا۔ عمران نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور ہاتھ دھونے کے بہانے غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ غسل خانے میں آتے ہی اس نے پچھلا دروازہ کھولا اور گلی میں نکل کر جتنی تیز چل سکتا تھا ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ ان تمام گلیوں سے وہ واقف تھا۔ 2-3 گلیوں میں سے گزرتے ہوئے وہ ایک بازار میں نکلا، جہاں اس نے ایک خالی آٹو رکشہ لیا اور اسے پرانے تال کی طرف جانے کو کہا۔ چندر پور والا بنگلہ پرانے تال سے ذرا سے دور ہی تھا۔ رکشہ تیزی سے روانہ ہو گیا۔ عمران نے رکشے کی پچھلی کھڑکی میں دیکھا، سڑک پر دو گاڑیاں آ رہی تھی، مگر ان میں انٹیلیجنس کی جیپ نہیں تھی۔ اس نے انٹیلیجنس والوں سے جان چھڑا لی تھی۔